دیکھیں عمران خان کی جو رہائی ہے نا وہ اس میں جو روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر جو مقدمے ہیں وہ جعلی ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ جس طریقہ سے ججز کے ساتھ وہاں پہ سزائیں دلوائی گئیں وہ جعلی طریقہ ہے۔ اس حکومت میں کوئی موریلٹی نہیں ہے، سیاسی قانونی اعتبار سے یہ حکومت ہر جنگ ہار گئی۔ عمران خان کی رہائی تب ممکن ہوگی جب ہم اپنی سیاسی حکمت عملی کے ذریعے اس حکومت کو مجبور کر سکیں کہ وہ ہمارے ساتھ جو ایک نیگوشیشنز میں انٹر ہو اور ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ ہو، اور وہ گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ تب ہوگا جب حکومت کو یقین ہوگا کہ ہماری اسٹریٹ پاور اتنی ہے کہ اگر وہ یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز ہیں۔ اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی لیگل اسٹریٹجی آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کو ڈرائیو نہیں کر سکتی، آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی آپ کی لیگل اسٹریٹجی کو ڈرائیو کرے گی۔ آپ آج یہ جو الائنس کے لیے آپ نے اسد کیسر صاحب کو، محمود اچکزئی صاحب کو جو مینڈیٹ دیا ہے، یہ مینڈیٹ جو ہے اس کو آپ ان کے اوپر اب یقین رکھیں، اس الائنس کو مکمل ہونے دیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ اگر مذاکرات آپ جو ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ ہوتا ہے پھر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ عمران خان محض وکیلوں کے سر کے اوپر، عدالتوں کے سر کے اوپر جو ہے وہ باہر نہیں آ سکتے۔ مجھے بات تو یہی تو پرابلم ہے نا، جھگڑا یہ ہے کہ ہمیں کم از کم ابھی تک کوئی موجودہ سیاسی حکمت عملی سمجھ نہیں آ رہی کہ سیاسی حکمت عملی ہے کیا۔ تو میرا بہت ہی احترام ہے عمر ایوب صاحب کے لیے، میرا بہت احترام ہے گوہر صاحب کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے بھی، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا ایم تو عمران خان کو باہر نکالنا ہے۔ ہمیں بتا دیں کہ آپ کی کیا حکمت عملی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں، ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ عمران خان کو باہر لے آئے، اللہ خیر سن۔ شاہ محمود قریشی صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑی زیادتی ہو رہی ہے، شاہ صاحب کے ساتھ خصوصاً۔ ان کو باہر آ کے سیاست کی اجازت ہونی چاہیے، انہیں سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ کر سکیں۔ پاکستان کو نارملائز کرنے کے لیے شاہ محمود قریشی کا، چودھری پرویز الہی کا، اسد کیسر صاحب کا، ان لوگوں کا، تمام لوگوں کا بڑا اہم کردار ہے، اور میری درخواست یہ ہے کہ ان کو یہ کردار ادا کرنے دیا جائے۔ تھینک یو سو مچ۔ کیونکہ اس کو میسج دیا گیا ہے، میٹر بھیجا گیا ہے کہ دیکھیں کیا اس ملک کی عدلیہ آزادی سے کام کر رہی ہے نہیں کر رہی۔ خیر وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز بھی کہہ چکے ہیں ہم آزاد نہیں ہیں، انٹرفیئرنس ہے، ساری ہائی کورٹس کہہ چکی ہیں، ججز نے ریزائن کیا ہے یہاں پہ، لیکن ہمارے چیف جسٹس صاحب کے علاوہ میرے خیال سے پورے پاکستان نے تسلیم کر لیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہو رہا ہے، عدلیہ کے پروسیس میں انٹرفیئر ہو رہا ہے، اور اس کا مقصد ایک ہے کہ ایک پاپولر لیڈر کو، جس کی سب سے زیادہ فالوئنگ ہے اس ملک میں، جس کی پولیٹیکل پارٹی سب سے زیادہ ایکسیپٹیبل ہے اس ملک کے لوگوں کو، اس کو آپ نے ناحق اس کے آئینی اور قانونی رائٹس کو وائلیٹ کر کے جیل میں رکھنا ہے۔ یہی مقصد ہے عدلیہ کو دباؤ میں ڈالنے کا۔ اب ایک بات کر دوں، دیکھیں ابھی ملٹری کورٹس کا کیس لگ گیا، رؤف صاحب نے ذکر بھی کیا، پہلے تو افسوس کے بعد اس میں فل بینچ نہیں بنا، 5 ججز کو نکال کے جو اوریجنل ججمنٹ دی گئی تھی فل کورٹ ہونا چاہیے تھا، اتنا امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل میٹر تھا آپ کا، اور ساتھ اس کے یہ کیس 24 اپریل کو آخری دفعہ لگا تھا، اور آج 70 دن ہو گئے اس کیس کو، اور یہ کیس 74 ڈیز کے بعد فکس ہو رہا ہے آپ کا۔ اب آپ امیجن کریں کہ بیٹ سمبل کی ججمنٹ کا کیس ہوتا ہے تو رات 11:30 بجے بھی سنا جاتا ہے، 2 دن کے اندر لگ جاتا ہے، لیکن یہ تو بلہ تو جو تھا، یہ تو ایک کاغذ پہ سمبل نہیں آنا تھا نا کہ جی دینا ہے کہ نہیں دینا، کاغذ کا ٹکڑا ہی تھا، لیکن جو زندہ انسان ہیں، جو 1 سال سے جیل میں ہیں، جو سانس لے رہے ہیں، ان کا کیس لگنے میں 70 دن لگ گئے۔ کیا اس ملک میں انسانوں کی زندگی، ان کی سانس کم امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ایک کاغذ کے ٹکڑے سے؟ یہ چیزیں سوچنے والی ہیں۔ اور پھر جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، یا تو آپ لیٹر لکھ دیتے ہیں برٹش ہائی کمشنر کو کہ جی میری ججمنٹ ٹھیک تھی، بالکل قانون آئین کے مطابق تھی، اور آپ 3 دفعہ ریمارکس پاس کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بڑی عزت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، احترام کے ساتھ، کہ جی میری ججمنٹ ٹھیک تھی، انہوں نے الیکشن نہیں کرائے، آن ریکارڈ 3 الیکشن کرائے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے۔ الیکشن کمیشن کیا اسی سکیل پہ جج کرتا ہے پی ٹی آئی کو جس طرح اے این پی کو جج کیا ہے، کس طرح مسلم لیگ نواز کو جج کیا ہے، پیپلز پارٹی کو جج کیا ہے؟ ہمارے ساتھ اس ملک کے سارے اداروں نے وہ سلوک کیا ہے جو آرفنز کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی آپ آئین کے مطابق کام نہیں کر رہے۔ اچھا، اس میں آخری بات،
آپ نے ججمنٹ دے دی, اب بات ختم ہو گئی, اس کا ریویو ڈیسائیڈ بھی ہو جائے گا. اب اس ججمنٹ کو میری نظر میں اس ملک کی تاریخ جج کرے گی. آپ اگر وہ دنیا کی سب سے لمبی کتاب جو ہے نا, مارسل پاؤسٹ ہے, فرینچ رائٹر ہے, اس نے لکھی ہے, اس کے اندر کوئی 10 لاکھ کریکٹرز ہیں. اتنی بڑی کتاب ہے, ہزاروں پیجوں پہ. اتنی بڑی کتاب بھی اگر لکھ دیں ججمنٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے, تو یہ تاریخ نے بات نہیں ماننی. آپ کورٹ کے اندر تو کہہ دیں کہ جی میری ججمنٹ ٹھیک تھی, آپ کی غلطی ہے, لیکن اس ججمنٹ کو جج تاریخ کرے گی اور اسی سکیل پہ کرے گی, اسی پیرامیٹر پہ کرے گی جس پہ مولوی تمیز الدین کیس جج ہوا, جس پہ 200 کیس جج ہوا, ذوالفقار علی بھٹو کیس جج ہوا, نصرت بھٹو کیس جج ہوا, آسما جیلانی کیس جج ہوا. کیونکہ جب بھی نظریہ ضرورت حاوی ہوا آئین اور قانون پہ, وہ اس وقت تو ججمنٹ ٹھیک لگی, لیکن تاریخ نے اس ججمنٹ کو نہ مانا نہ اس کو قبول کیا, اور بالکل وہ کوٹ کرنے کے قابل بھی ججمنٹ نہیں بنی. اور اس ججمنٹ سے اس ملک کی جمہوریت کو نقصان ہوا ہے, جو ہمیں تاریخ بتائے گی. یہ آپ میرے الفاظ لکھ لیں, وتھ پیسج آف ٹائم یہ چیز اسٹیبلش ہوگی. باقی روک صاحب بتائیں. جو پولیس کے اہلکار اس سے پہلے پہنچاتے ہیں, کل بھی تاجر کی حمایت کا اعلان کیا تھا, تو اپارا میں پولیس کی بھاری نفری موجود تھی. تو ایسے صورتحال میں آپ باہر نکلیں گے, کارکنان گرفتار ہوں گے, کارکنانوں پر پرچے درج ہوں گے, تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کارکنان کے ساتھ زیادتی ہے؟ کیونکہ جو مرکزی قائدین ہیں وہ تو گرفتار ہو کے 10 دن بعد آ جاتے ہیں. عامر محمد صاحب کارکن ہیں, صدر اسلام آباد نہیں کارکن ہیں, ہم سب کارکن ہیں. یہ میرا سیمپل عام ہے. کارکن کی بات کر ارے رہے میرا ہیں, یہ بھی عام کیس کارکن کرنے ہے. کی دیکھیے میرا آپ کا سوال آ گیا, واٹ از ٹو یور کوسچن, ناؤ لیٹ می ریپلائی. بات یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے کارکن کی اسلام آباد کی عزت ہے. کہتے ہیں خوف نکل گیا, اب تو جتنی دفعہ کہو گے اندر چلا جائے. کہہ رہے ہیں اب تو عید بھی آپ جیل میں کر رہے ہیں اپنے مرشد کے ساتھ. اور پچھلے ہفتے ہمارے 11 بندے گرفتار کیے تھے, وہ 3 دن پہلے ان کی رہائی ہوئی ہے. اس سے پچھلے جب پریس کلب کے سامنے ہم 10 بندے ہمارے گرفتار ہوئے تھے, وہ بھی 1 ہفتہ عید سمے وہ جیلوں میں رہے اور باہر آئے. دیکھیں یہ ظلم جبر جب تک بھی یہ کنٹینیو رکھیں گے یہ ہم نے برداشت کرنا ہے. یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے, لیکن جو نہیں سر ان کو فیصلہ کرنے دیں, بنیادی انسانی عوام فیصلہ کریں. کے لیے آپ لوگوں کے فرائض میں شامل ہے کہ آپ کا اور ہمارا یہ اچھا فرض ہے. فردوس شمیم لطفی صاحب آپ بس یہ سارے ہم یہ سارے دوست آئے, بیٹ رپورٹرز کیا ہمارا سارا اتنا سالوں کا تعلق ہے, تو بس موقع ہی پورا سال ہو گیا, کبھی جیل عدالتوں سے باہر فرصت ہی نہیں مل رہی. تو آج ہم نے سوچا کہ قادر صاحب کی برتھ ڈے بھی ہے تو ہم سیلیبریٹ بھی کر لیں, اور یہ بھی اللہ تو دونوں کی کٹھی ہوگی. ہیپی برتھ ڈے. اچھی ہو گئی. ہیپی برتھ ڈے.